ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی ہمارے لڑکے سلام کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اسی مناسبت سے میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں نے اس حدیث کی تلاوت کی ہے جس میں سلام کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام، اور كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا دوزخ کا بکثرت ذکر فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن تلاوت کرتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، اور سمجھے بنا تبھی جنت اور دوزخ کا ذکر آتا تو انسان کو سمجھ ہی دیتا ہوگا کہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے یا دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے۔ خاص طور سے جنت اور دوزخ کی آیتیں ابتداءً نازل ہوئی ہیں تاکہ جنت کا ذکر سن کر کے جنت کی طرف خواہش پیدا ہو اور جنت کے اعمال آدمی کرے، دوزخ کو سن کر کے اس کے حالات کو سن کر کے دوزخ کا خوف پیدا ہو، تاکہ وہ اعمال جو دوزخ کو لے جانے والے ہیں اسی کی اجتناب کرے۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، جنت کا بھی ذکر ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہے، اس کے اعمال کا بھی ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح اسی کی فرمائی ہے۔ اچھا، وہ اعمال جو جنت میں پہنچانے والے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ اعمال جو جہنم میں پہنچانے والے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، انہیں میں سے ایک حدیث ہے جس کی میں نے تلاوت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اعبدوا الرحمن، رحمان کی بات کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اعبدوا اللہ نے فرمایا، اعبدوا الرحمن، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، سب رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی تم پر۔ اس لیے عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ جو شخص اتنی عنایات فرما رہا ہے، ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کا بھی جو حق ہے وہ نعمتوں کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق ہے ہمارے اوپر نعمتوں کا رجوع فرمانا ہے، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتیں کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں۔ جہاں تک پورے قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہم پڑھتے لکھتے اسی لیے ہیں، چاہے کوئی بخاری شریف پڑھے جائے، سب اس لیے ہیں تاکہ وہ اعمال جو جنت تک پہنچانے والے ہیں وہ معلوم ہو جائے، اس پر ہم عمل کریں۔ دوزخ کے اعمال بھی بیان کیے تاکہ آدمی اسے کرے،
اور ترک کے گناہ کے اعمال سے وہ بچے. مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ. میں نے اس واقعہ کو قاری کے سر سنا تھا دارالمعلوم میں بہت دیر پہلے. بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ اردو جو مدرسہ ہے اسے کوئی فائدہ دینی نہیں ہے. بادشاہ کے دل میں آ گیا مانوی وہ بھی نکال نہیں. اب چلیے ہم بتاتے ہیں کہ اس کا کیا نفع ہے. بار ایک لڑکی گئے پوچھا تم کس لیے پڑھتے ہو؟ کہا میرا باپ کوتوال ہے، محتسب ہے، اسی لیے میں پڑھتا ہوں تاکہ میں محتسب ہو جاؤں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ایک صاحب آگے گوشے میں بیٹھے کچھ کتاب دیکھ رہے تھے. وزیر بادشاہ کو لے کے گیا وہاں. پرکاش صاحب آتے، بادشاہ کھڑے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تم سے. اس نے کہا مجھے مطالعہ کرنا ہے. کہیں کیا کرتا ہے؟ کہا تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا وہ کون تھے؟ امام غزالی. انہوں نے کہا کہ مجھے غزالی سے معلوم ہوا کہ ہمارا کوئی رب ہے اور اس رب نے کچھ اعمال، کچھ احکام بھیجے ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جس سے وہ راضی ہوتا ہے، بعض اعمال وہ ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اس کے علم کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اعمال کو ناراض کرنے والے اس سے بچوں اور وہ اعمال جو اللہ جس سے راضی ہوتے اس کو کرو. پورے دین کا خلاصہ ایک بچے نے بتا دیا. بادشاہ بھی خوش ہو گیا، کہا کہ بس منسی ہو جائے گا. کیسے کیسے اسی پر امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں، ان کے انعامات بہت ہیں. بلائیں بھی ہیں، بلائیں بھی امتحان کے لیے ہیں اور انعامات بھی بلائیں امتحان کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ نعمتیں میں نے تو شکر ادا کی. ذرا حدیث میں آتا ہے کہ الٹیمیٹ نعمت مومن کا عظیم حال ہے. جب اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ثواب دیا جاتا ہے. اگر کوئی نعمت یعنی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ نعمت اور مصیبت جو آتی ہے اس کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم اس بات گھبرا بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کی مسئلہ کیا ہے؟ اس پر راضی رہنا، اس کو تسلیم کرنا، یہی عملیت کا تقاضا ہے. حالات آ رہے ہیں، کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں. ضروری نہیں کہ وہ حکمتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. بس یہ سمجھیے کہ اللہ نے جو بھیجا اس میں کوئی حکمت ہے. اس سے رضا یہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آج کسی میں جو گزرتا ہوتا ہے اللہ مینی اثر صحت والعفت والامانت وحسن الخلق رضا بالقدر. تمام نعمتوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں رضا بالقدر کی دولت سے ہم کو معلوم ہے. نبی کہنا ہے کہ میرا محمد شما کو بھی جو طرح کے اعتراضات اور انکار پیدا ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی مسرت آپ نہیں آتے، اللہ کی حکمتوں کو نہیں آتے. اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. اس کے باوجود مصیبتیں نعمتیں آتی ہیں، اس سے راضی رہنے ہی میں ہماری بڑا ہے کہ راضی رہنے ہی میں ہماری کچھ کر تو سکتے نہیں تو راضی رہو. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. رضا بالقدر بہت بڑی چیز ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ مینی اثر کا صحت عفت امانت اسے خود اور رضا بالقدر. معلومات رضا بالقدر بہت بڑی چیز ہے. ہر مومن کو جو ایمان کا جز ہے اس کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارے. چھوٹی سی بات پر اللہ کا اعتراض، اللہ کے رسول پہ اعتراض، زبان دینے کے دل میں اعتراض نہیں. ہم لوگ اس دور سے چل رہے ہیں کہ اللہ کے رضا کے حاصل کرنے کی فکر کریں، دعا کریں.
اللہ تعالیٰ ہم کو رضا بالقدر کی توفیق دے. کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کا کام ہی یہی ہے. کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اس بنا پر. رضا بالقدر بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ بھی یہ سب انتظامات ہیں، اس انتظامات میں اعتراض ہے. ایک حکومت کے اعتراض میں اعتراض نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ کا انتظام ہے. اللہ جو چاہتا ہے یا فرمائے جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس بنا پر جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی سی دعائیں سکھائی ہے کہ ہم دین سے ہٹ ہی نہیں سکتے. ایسی دعائیں، اس وجہ سے دعاؤں کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اے اللہ وہ اپنے دین پر ثابت ہونا. اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہم ثبت. آج ہم لوگ کام ہی یہی ہے. اعتراضات شکایات بس آگے آتے ہیں لوگ. اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ ہمارے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھیے. معلومات تزلزل آتا ہے، آدمی میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس انتشار کو وساوس آتے ہیں. اس وساوس کا بھی علاج ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھیا کے وساوس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ایک چیز کا میں نے علاج نہیں پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تشریف لے گئے، ہم نے علاج کسا نہیں پوچھا. پیشاب کے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے علاج پوچھ لیا. کہا وہ کیا علاج ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا علاج وہ ہے کہ میں نے ابو طالب پہ جو کلمہ پیش کیا تھا انہوں نے انکار کیا، وہی کلمہ اس کا علاج ہے. لا الہ الا اللہ من بولو بالبسطہ وعلى بالقلب طیبہ. علامہ نووی لکھتے ہیں کہ جو مبتلا ہو مقصد میں تو اس لیے لازم ہے کہ کلمہ طیبہ کا بیچ کرے. آج کلمہ طیبہ معمولی ہے ہمارا. اسی ایک کلمے سے آدمی جہنم سے ملاتا ہے، جنت میں جاتا ہے. وساوس کا علاج یہی ہے. جب یہ کلمہ کفر کے ظلمات کو 100 سال پر دور کرتا ہے تو ہم تو ایمان والے ہیں. ہمارے اوپر جو وساوس سے ظلمتیں آتی ہیں کیا اس سے رجوع نہیں ہوگا؟ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. علامہ نبی من بولے ابھی بسوسا والے بالقلب طیبہ. اس بنا پر میرے دوست کو جو حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پیش نظر. آپ طبیب حاضر تھے، دنیا کے لیے طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے. معالج تھے وہ. جیسے آپ کوئی مرد ہو اس کے مائنڈ در جاتے ہیں تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجوع نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی مصیبت ہو، کوئی بات ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. بہت ضرورت ہے. اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے لیے بہترین راستہ متعین کر دیا ہے، راہ ہموار کر دیا ہے. اگر اس راستے پہ چلے تو یہ جو پریشانیاں ہم لوگ کو آتی ہیں انشاءاللہ نہیں آئیں گی. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے بہت ہی اہم حدیث ہے. ابھی دیر میں آگے بات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عبد الرحمن. رحمان کے بعد اتنا ہوتا ہے او عبد الرحمن وأطعموا الطعام وأبشروا السلام تدخلوا الجنة بسلام. کیسا الفاظ بھی ایسے آج دوسرے زبانوں کے الفاظ کو جو زبان رکھتے ہیں لڑکوں کو سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یہ بھی وہی ہیں، وہی ہیں. وہی غیر مطلوب ہے. قرآن وہی مطلوب ہے اور حدیثیں وہی غیر مطلوب ہے. اس بنا پر اس کا بھی بڑا مقام ہے. آپ سنیے 10 منٹ سنیے بنا مزہ آتا ہے. لیکن ایک چند حدیثیں بھی لوگوں کے آدمی بچوں کو کیا ہے او عبد الرحمن اتنا مکمل ہے ہمارا. او عبد الرحمن وأطعموا الطعام وأبشروا السلام تدخلوا الجنة بسلام. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. مجنون جو ہے لیلا خالی نام رکھتا تھا، لکھتا تھا، رکھتا تھا. کہا یہ لکھنے سے کیا فائدہ تم کو؟ کہا تم مجنون بنو تب تم کو سمجھ آئے گا. مجنون بنو، عشق کو محبت پیدا کرو. تو علماء لکھتے ہیں کہ جب مجنون کا یہ حال ہے تو اللہ والوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کا ذکر وہ کر رہے ہیں.
اس کو مجنون کو لیلا کے نام لکھنے میں دکھ ہوتا تھا. جو اللہ کرا جو کہا اللہ کرے اس کا فائدہ بیوقوف کو تم کو کوئی فرق نہیں نارائن کو. یہی سب اشکالات میں تم کو ڈال کے شیطان جہنم میں پہنچا دے گا. اوقل الرحمان واطعموا الطعام وابشروا السلام کا چاہیے. اس لفظ میں بھی مزہ ہے. میں جو پڑھتا ہوں قرآن ہے اسی درجے کے نیچے حدیث بھی ہے. اوقل الرحمان واطعموا الطعام وابشروا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے تم کو پیدا کیا اے عبادت کی عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہمیں نہیں پیدا کیا اس کو مگر تاکہ عبادت کرے. جب جس کے لیے تم پیدا کیے ہو اسی میں تم نہیں معلوم تو کیا بولا پیدا ہوگا. او بول رحمان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ ذو القوة المتين. میں دوستو او بول رحمان رحمان کی عبادت کرو. کیسے اچھے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او بول رحمان کے بعد رحمان ہے وہ رحم کرتا ہے. میری رحمت تمہارے ساتھ ہے. رحمت کے 99 حصہ اللہ نے اپنے جمع کر رکھا ہے. ایک حصہ رحمت زمین میں بھیجا ہے جس کی وجہ سے گائے بھینس وغیرہ اپنے بچوں پر پھول نہیں رکھتی. حدیث پھول نہیں رکھتی. دیکھیے بچہ پیدا ہوا وہ اس کی ماں جو ہے بھینس یا گائے پھول اوپر نہیں رکھتی. اسی رحمت کا ایک کرشمہ ہے جو پھول نہیں رکھتی. مطلب اس کو کتنے سمجھائے ایمان بچہ ہے یہ ہے وہ. یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حصہ رحمت کا وہ ہے جس کی وجہ سے بھینس سے گائے وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو پھول نہیں رکھتی اپنے. اور 99 حصہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے روک رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. بہرحال میں جو کو بول رحمان. دوسری بات اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ. عبادت کرو جتنا ہو سکے لیکن اگر تمہارے پاس بھارت ہے کچھ کھانا نہیں. اطعموا الطعام. اطعام طعام کا بہت بڑا مقام ہے. شریعت میں اطعام طعام کا بہت بڑا مقام ہے. جیسے عبادت کے بعد اطعام او بول الرحمان واطعموا الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما واسیرا. وہ لوگ کھلاتے ہیں یتیم کو ان کو کھلاتے ہیں. آگے قرآن میں ہے تو وہاں بھی موجود ہے. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. الحمدللہ جو انتظام ہو رہا ہے مجھے بہت خوشی میرا بتا ہے. یہ جو دواؤں کا انتظام طعام کا معمولی چیز ہے. یطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. دو بات ہو گئی. تیسری بات کو افشوا السلام جو ابھی تک بیان ہو رہا ہے. سلام کا افشا کرو. سلام کا افشا کرو اشاعت کرو. تدخلوا الجنة نتیجہ سنیے. تدخلوا الجنة بسلام. جنت سلامتی سے پہنچو ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. میں نے کہا تھا جنت میں آوازیں اللہ نے فرمایا رسول نے کہا جنت میں آسانی سے پہنچ جاؤ گے. اطعام طعام. صحابہ عاشق تھے. مہمان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. ازواج مطہرات نے کہا کہ کچھ کھانے کو میرے مہمان آئے ہوئے. کہا کچھ نہیں ہمارے پاس. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ذرا کرنا ہوں. گئے بیوی سے کہا کچھ کھانا ہے. کہا ہاں کھانا تو ہے یہ ہمارا ہے تمہارا بچوں کا. کہا نہیں آج مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے. اطعام طعام. ہمارے صحابہ بیٹھا دیا مہمانوں کو. چراغ دور کر دیا اور ان کو کھلایا. پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کھانا کھایا نہیں. اس لیے بجھا دیا تھا تاکہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا تو وہ کہیں گے بجھا دیا. اس طرح انہوں نے کھانا کھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آزادی ہو گئی. اس اطعام طعام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اطعام طعام بہت بڑی چیز ہے. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا. علی حبہ کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے خواہش کے باوجود خواہش کے کہ اس کو بھی خواہش سے بھوک لگی ہوئی
لیکن وہ دوستوں کو کتابیں معمولی بنتی انا ہوگی. ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں تعلق انہوں نے کہا مولانا تھوڑا مذہب کے لوگوں کا تھوڑا قوم کا نام بھی نہیں دیتا بالمیکی کا نام وہ ایسے بد اخلاق ہیں اپنے تہذیب و تمدن کو سب پر چھاپ دیا ہے پورے ہندوستان مسلمانوں پر. لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے تہذیب کا یہ حال ہے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ وہی رہتے ہی بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. میں جاتے ہی وہاں اگر ایک آدمی کا کھانا ہو اور باپ بیٹے دونوں بھوکے ہیں تو لڑکا کھانا لگے باپ کو پوچھے گا یہ تہذیب ہوتی ہے. جس تہذیب کو مر رہے ہیں ہم لوگ ان کی تہذیب یہ ہے سمجھتے سب سے بڑے اخلاق کو سب سے بڑے آدمی نے یہ بات کہی کوئی ان کی تہذیب نہیں ہے. تہذیب تو آئے گی قرآن سے حدیث سے آئے گی الادب النبوی سے آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے مقبول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وعشت لأتمم مكارم الأخلاق. مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں سے نہیں غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک مہمان آیا غیر مسلم کھانا کھلایا کمرے میں چلے گئے. اس دفعہ سے اس کو استنجا معلوم پکانا اس میں پکانا کر دیا. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھائی وہ تو بھاگ گیا اب ہم کو دھونا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ موجود ہیں آپ تو دھوئے. کہا نہیں ہمارا مہمان تھا غیر کو کہہ رہے ہیں ہمارا مہمان تھا اس نے جب یہ کام کیا ہے تو ہم مسئلے کی گزر صحابہ خوشی ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہو تو پانی جو ڈال دو میں دھو دو. یہ حضور نے انداز وہ اس ضرورتم اور مکارم اخلاق مکارم اخلاق کی تکمیلی کے لیے بھیجا گیا. اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جوڑے نبی کی زبر جاری لکھی ہے کتنی اخلاق پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی اخلاق ہے جس کو دو سے پہنچ بھی نہیں سکتا سمجھ بھی نہیں سکتے. اس وجہ سے وہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ انہیں اخلاق کی کتابوں کو پڑھایا جائے. ہماری ضرورت بھی ہوگی بڑھ جاتی میں بھی لکھتے ہی رہتا ہوں. ہمارے شیخ بھی لکھتے تھے کتنے لوگ نے اخلاقیات پر کتابیں لکھی. ہمیں اخلاق فاضلہ کتاب عرب کی لکھا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تو مصنف کو معلوم ہوا کہ ہمارے کتاب کا ترجمہ ہوا اردو میں. تو اس نے گھلایا اپنے ساتھی کو کہ ترجمہ کیا ہمارا معلوم کیا کیا غلط کیا صحیح کیا کیا ہمارے پاس بھیجو. اسے اردو کے عالم کو مکے میں کیا اور ہمارا ترجمہ دکھلایا پھر الحمدللہ اس کو سب گیا. تو اخلاقیات کو ان لوگ بھی نکالا بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کچھ قوت فرماتے عرب علماء لکھتے ہیں ہے کہ ان کا لالا خلق عظیم خلق عظیم کا صحیح تصور آپ تک کسی نے پہچانے دیا بھی نہیں. عرب علم لکھتا ہے خلق عظیم حضور کس درجے میں تاکہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. بہرحال افشاء سلام تیسری چیز جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا افشاء سلام سلام کا بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارا تعلق تین لوگوں سے ایک اللہ سے ہے اور اللہ کے بندوں سے ہے اور دوستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور لوگوں سے ہے. کہا اللہ کو راضی کرو نماز پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو سلام و سلام پڑھ کر کے اور لوگوں کو راضی کرو سلام کر کے. ایمان صاحب یہ کہا یہ مردود ہوتا ہے کہ تین تعلق اللہ کے رسول اور لوگ. اللہ کو راضی کرو نماز پڑھ کر کے رسول کو راضی کرو تو بشری پڑھ کر کے اور لوگوں کو راضی کرو سلام کر کے. بہت کہتے تھے تم سے کسی کی کتنی دشمنی ہو سلام کرو ٹھیک ہو جائے گا. ایک مرتبہ سلام کرو گے تو تعلق نہیں کرے گا. دوسری مرتبہ تو انسان نرم ہوگا. تیسری مرتبہ بولنے کا ختم ہو جائے گا. سلام کے اندر وہ خاص کیا بزرگوں کو شاید وقت پہ بڑھا ہوں اس طرح پہ دین کو میں ختم کرتا ہوں. یہ حدیث میں نے پڑھی اور اہم حدیث میں سمجھتا ہوں وہ عبد الرحمان و اطعم الطعام و افشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرائے اور ہم لوگوں کو دولت کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل ہونے کا ثواب کرائے.
اللهم صل على خير النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. ماشاء اللہ ماضی کی جو تفصیلات نے بیان کیا مجھے بہت مسرت ہوئی جن حضرات نے اس کی تعمیر کرایا جو بھی حصہ لیا تھا خوب کو جزاک اللہ فرمائے. اور جو کام یہاں رفائی کام جو ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو خوب جزائے خیر دیں اور مزید ترقی عطا فرمائے. ماشاء اللہ مسجد ایسی ہے جو قابل دید ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مسجد بنوانے والوں کو کتنے میں محبت بنائے گا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ایک کمپیوٹر کی گزری کے بعد کوئی مسجد اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے وہی بیت بناتا ہے. بیت عظیم ان مسجدوں میں جو لوگ حصہ لیے ہوئے ہیں کیسا کوئی شرف حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ خوب اس کے اجر سے اس کے شر سے مشرف فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس کار خیر میں ایسے کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق فرمائے. اور آپ کا ہمارا حضرت سے ملاقات کرنے والے لائن سے ملاقات کرنے تمام حضرات سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں اور عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ پوری حضرت سے مسافہ نہ فرمائیں. حضرت